جی ہم بہترین اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ان لیکچرز کے دوران ہمیں جہاں کہیں رکنا پڑتا ہے ہم رکتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہاں سے لیکچر شروع کرتے ہیں. ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا وہ یہاں پہ ختم ہوا تھا کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات سے صبح تک گھیرے رکھتا ہے اور رات کو اور صبح کے تک یہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھتے ہوئے بھی یہودی کو کچھ نہیں کہتے تو وہ بہت متاثر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور یہودی مدینے کا مالدار آدمی تھا. کل تک چند اشرفیوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اس کا قرض تھا اس کے لیے آپ کا گھیراؤ کر رکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے اس پہ اتنا اثر پڑا کہ اس نے اپنی ساری دولت آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا کہ آپ اس کو جس طرح چاہے خرچ کریں. اسی کو آگے لیتے ہوئے بات کو بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ بقی کی روایت میں نے سنائی تھی آپ کو. عبداللہ بن ابی الحسامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بار خرید و فروخت کا معاملہ کیا. ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کچھ ضرورت پیش آ گئی. میں نے کہا کہ آپ ٹھہرے، میں گھر سے واپس آتا ہوں. تو بقیہ معاملے کو پورا کرتے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد میں بعض کاموں میں اتنا مشغول ہو گیا کہ بات ہی بھول گیا. 3 دن کے بعد یاد آیا تو میں اس مقام پر واپس پہنچا. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا، تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں 3 دن سے یہاں ٹھہرا تمہارا انتظار کروں. ابو داؤد کی روایت ہے. اس طرح کا عمل اپنے اندر اتنی کشش رکھتا ہے کہ انتہائی سخت آدمی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ہمارا کوئی کام اس نے کرنا اور وہ بھول جائے یا اس وقت پہ نہ آئے یا اس وقت پہ کام پورا نہ ہو تو غصے سے جو ہمارا حال ہوتا ہے اور جو ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہیں اور ہم اگلی پچھلی اس کی نیکیاں بھلا دیتے ہیں اور 10 بندوں کو ہم مزید آگے بتاتے ہیں کہ اس نے مجھ سے فلاں دن کام کا وعدہ کیا تھا اور اس دن نہیں آیا اور میرا اتنا حرج ہوا، اتنا میرا نقصان ہوا، آئندہ اس سے معاملہ مت کرنا، یہ تو ہے ہی بھولکڑ. اور اس کو بھی جو کچھ ہم سناتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ ہاں میرا ہی کام آپ کو بھولنا تھا، باقی تو سب آپ کو یاد رہ جاتا ہے، میرا ہی کام آپ نے لائٹلی لیا. اور یہ رویہ چھوٹے لیول پہ بھی ہے ہمارا اور بڑے لیول پہ بھی ہے. ہمارے گھروں میں دیکھ لیں ان باتوں کو ہم کس قدر طول دیتے ہیں. اگر آپ سے چھوٹا کوئی آپ کی بات بھول جائے کرنی، کوئی آپ نے اسے کسی کام بھیجا، وہ کسی اور کام میں لگ جائے، اسے یاد نہ رہے تو آپ کتنا مائنڈ کرتے ہیں. آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں، آپ سے بھول ہو گئی، مجھے واقعی تکلیف پہنچی ہے، میرا یہ کام کوئی اور بھی نہیں کر سکا، لیکن کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں نہیں، کیوں ہوا تو ہوا کیسے. اس لیے ہم جو یہ بہترین برتر اخلاق سیکھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہے کہ یہودی عالموں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جب وہ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ، تباہی ہو تم پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا. انہوں نے کہا بلکہ تم لوگ غارت ہو جاؤ اور تم پر اللہ کی لعنت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس قسم کے جواب سے منع فرمایا اور کہا خدا مہربان ہے اور وہ ہر کام میں مہربانی کو پسند کرتا ہے. آپ بتائیں، میں پھر یہاں رک کے یہی کہوں گی کہ آپ کو پتا چلے آپ کی والدہ یا والد کے بغیر بھی کسی نے ایسے جملے کے جو ناقابل برداشت ہے تو آپ فوراً اسے کال کریں گے، یا اگر کسی جگہ وہ مل جائے تو آپ اس کا گریبان پکڑ لیں گے. ہاں بھائی تم نے کہا تو کہا کیسے، جرت کیسے ہوئی. ٹھیک ہے. جبکہ بڑے دل والے لوگ
وہ کہتے ہیں کہا تو اپنی زبان خراب کی. آپ کی اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو 2 فائدے ہیں آپ کو. پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ جھڑ گئے جو آپ سے جھڑنے ہی نہیں تھے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں بعض ایسے گناہ جو آپ بے خیالی میں کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، وہ جھڑ جاتے ہیں. اور دوسرا اگلے کی نیکیاں جو اس نے بڑی محنت سے کمائی ہوں گی وہ آپ کے کھاتے میں آ جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں. کوئی آپ کے بارے میں کوئی ایسے جملہ کہتا ہے تو تابڑ توڑ حملے نہ کر دیا کریں، خاموش ہو کے اسمائل دے کے چپ ہو جایا کریں. حقیقت یہ ہے کہ مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بد زبانی کا جواب نرم باتوں سے دیا جائے. ہمارا ایک لیکچر نرمی پہ تھا نا، کوشش سب نے کی، بڑا اچھا رسپانس ملا کہ بڑا فائدہ ہوا، غصہ آیا لیکن ہم ایک دم یاد کر لیتے تھے کہ نہیں، ہم نے اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے. تو وہ تو نرمی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں جو ہمارے 5-6 رشتے ہوتے ہیں، یا اپنے میڈ ملازم کے ساتھ. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے مخالف کے ساتھ. ہتھیار کے حملے کی تاب لانا تو ممکن ہے، یاد رکھیے گا کردار کے حملے کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. یہاں ہر شخص کو اپنی ہار ماننی پڑتی ہے. آپ کا بہترین کردار، آپ کا بہترین اخلاق اگلے کو روک رکھتا ہے آپ پہ حملہ کرنے سے، آپ کی طرف بڑھنے سے. اس لیے ہر طرح کی شر سے بھی محفوظ رہتا ہے ایسا انسان. اور سب سے بڑی بات ہے کہ نیک نامی، بغیر کسی ایڈورٹائزنگ کے آپ کی شہرت، اور شہرت ہم نے نہیں جانا، اس شہرت کا فائدہ یہ کہ دعا اٹھتی ہے ہر ایک کے دل سے، ذکر خیر ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو بہت اچھا انسان ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے، اللہ اس کو کبھی محتاج نہ کرے. یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں غائبانہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے پڑتے، دل سے ان کے لیے دعا اٹھتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں اخلاق کے اچھے لوگ. برارہ بن اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 3 شرطوں کے ساتھ قریش سے معاہدہ کیا تھا. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے یہاں چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، مگر جو مسلمان قریش کے پاس پہنچ جائے اس کو قریش واپس نہیں کریں گے. بظاہر بڑی مشکل شرط ہے. ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا، سائن نہیں ہوئے تھے. ایک مسلم نوجوان ابو جندل مکہ سے بھاگ کر حدیبیہ پہنچ گئے. ان کو ان کے گھر والوں نے اسلام کے جرم میں قید کر رکھا تھا، اور قید عام قید نہیں تھی، وہ بیڑیاں پہنے ہوئے تھے. وہ اس حال میں حدیبیہ پہنچے کہ ان کا جسم بیڑیوں کی رگڑ سے زخمی ہو گیا تھا. وہ فریاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے دشمنوں کے چنگل سے بچاؤ. یہ بڑا نازک وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لی. ابو جندل کے جذباتی واقعے کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا رجحان ہو گیا کہ وعدے کو توڑ دیا جائے اور ابو جندل کی زندگی کو بچایا جائے. دوسری طرف مکہ والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا یہ اس کی تکمیل کا پہلا موقع ہے. اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ جو معاہدہ طے ہو چکا اب اس سے ہم پھر نہیں سکتے. آپ کے ساتھیوں کے لیے یہ بات بے حد تکلیف کی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو دوبارہ مکہ والوں کے حوالے کر دیا. کتنا مشکل وقت تھا. بظاہر اس واقعے کے معنی یہ تھے کہ مظلوم کو دوبارہ ظالم کے چنگل میں دے دیا جائے، مگر اس واقعے میں اصول پسندی کا جو شاندار عملی مظاہرہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم اندر سے بالکل ڈھہ گئے کہ اتنا اپنے وعدے کا پاس کرنے والا انسان.
تو بڑی ڈھاک بیٹھتی ہے آپ کے ان اخلاقی اقتدار سے، آپ کے ان اخلاقی رویوں سے، اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دبدبہ اور رعب کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں، آپ اس کو اپنا اسیر کر لیتے ہیں، وہ آپ کی رسپیکٹ کرنے پہ دل سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اب ان کا ابو جندل کو لے جانا اور اپنے یہاں ان کو قید میں رکھنا محض ایک عام واقعہ نہ تھا، بلکہ ان کی طرف اخلاقی گرواہٹ اور اسلام کے لیے اخلاقی بلندی کی ایک مثال بن گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی غلط بہیو کرتا ہے اور آپ اس کی جگہ بہت اچھا بہیو کرتے ہیں تو وہ گلٹ فیل کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کن کاموں میں پڑا ہوں، اور اسے دیکھو وہ کتنے اچھے کاموں میں پڑا ہوا ہے، میں کیوں اپنی آخرت خراب کروں؟ تو پھر وہ آپ کی بات سننے کی طرف بھی آتا ہے اور وہ پھر اچھے کاموں کی طرف بھی آتا ہے۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے لوگ اسلام کی اخلاقی برتری سے مرغوب ہو گئے، وہاں کثرت سے لوگ یہ واقعہ سن کے مسلمان ہونے لگے۔ آپ ذرا یہ کر کے دیکھیں، ہر جگہ جگہ سے یہ میسج آتا ہے، بہت بڑا کام کیا آپ نے، بڑا حوصلہ ہے آپ کا، بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ آپ نے اپنے مخالف کو یا آپ کے ساتھ ذاتی کرنے والے انسان کو، یا ٹوٹلی وہ غلط تھا، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ان سے معاملہ کیا۔ یہ چیز آپ کی نیک نامی میں اضافہ کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہم یہاں شہرت کے لیے نہیں سیکھ رہے، سب سے بڑی چیز اعمال نامے میں رکھنے کے وقت جب اخلاق رکھا جائے تو ہمارا اخلاق حقیقی اخلاق ہو، نہ کہ اصولی اخلاق ہو کہ کوئی اچھا تو میں اچھی، کوئی نہیں اچھا تو میں بھی نہیں اچھی۔ سو ابو جندل کا وجود مکہ میں اسلام کی زندہ تبلیغ بن گیا، حتیٰ کہ قید و بند کی حالت میں بھی ابو جندل ان کو اپنی قومی زندگی کے لیے خطرہ معلوم ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے اس میں عافیت سمجھی کہ ان کو رہا کر کے مکہ کے باہر بھیج دیا جائے۔ سو جیتتا ہے انسان، کبھی نہیں ہارتا، اخلاق والا کبھی بھی نہیں ہارتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لوگوں کی طرف چند سوار بھیجے جو آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ شہر یمامہ کے حاکم ثمامہ بن اسال کو راستے میں پا گئے اور اس کو گرفتار کر لائے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور حال پوچھا۔ ثمامہ نے جواب دیا، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میری قوم تم سے میرے خون کا بدلہ ضرور لے گی، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں عمر بھر تمہارا احسان مانوں گا، اور اگر مال کی خواہش ہے تو جتنا مال چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتیں غور سے سنی اور اپنے صحابہ سے کہا، اسے رہا کر دو۔ کچھ بھی نہیں کیا، قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لیا، اور جتلایا بھی نہیں کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، ہم تو یہی کرتے ہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ واقعہ اس وقت کسی دنیا میں عجیب تھا، اس وقت کی دنیا میں بہت عجیب تھا، کیونکہ قبائلی زندگی میں کسی دشمن کے ہاتھ آ جانے کے بعد اس کا ایک ہی انجام تھا، اور وہ یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم کو تو قتل نہیں کیا تھا، مگر اپنی اخلاقی سلوک سے اس کی روح کو قتل کر دیا تھا۔ ایسی تلوار چلائی تھی اپنے اخلاق کی کہ وہ اندر سے قتل ہو گیا تھا۔ چنانچہ قید سے چھوٹنے کے بعد ثمامہ قریب کے ایک باغ میں گیا اور غسل کر کے دوبارہ مسجد میں آیا۔ لوگ حیران تھے کہ وہ دوبارہ کس لیے یہاں آ رہے ہیں، مگر جب اس نے بلند آواز سے کلمہ شہادت ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو معلوم ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر دراصل ہمیشہ کے لیے گرفتار کر لیا تھا۔ یہ ہے آپ میں حوصلہ۔ اس کے بعد ثمامہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گیا۔ جب وہ حرم میں پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو ثمامہ کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے کہا تم بے دین ہو گئے۔ ثمامہ نے جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے اللہ کے رسول کے دین کو اختیار کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ ثمامہ اسلام کی قوت کا ذریعہ بن گیا۔ اس زمانے میں مکہ کے لوگوں کو باہر کے جن مقامات سے گندم فراہم ہوتی تھی ان میں یمامہ ایک خاص مقام تھا۔ چنانچہ ثمامہ نے مکہ والوں سے کہا کہ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اب گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سو کردار بظاہر ایک بے قیمت چیز ہے مگر اسے دے کر آدمی ہر چیز خرید لیتا ہے۔ یہ دل پہ لکھ لیں یہ چیز۔ اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہے اس پر وہ خود عمل کرتا ہو۔ کمزوروں کے ساتھ بھی وہ رعایت و شرافت کا وہی طریقہ اختیار کرے جو کوئی شخص طاقتور کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنے لیے اس کے پاس جو معیار ہو وہی معیار دوسروں کے لیے بھی ہو۔ مشکل حالات میں بھی وہ اپنے اصولوں سے نہ ہٹے، حتیٰ کہ دوسروں کی طرف سے پست کردار کا مظاہرہ ہو تب بھی وہ اعلیٰ کردار پہ قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے اخلاق کے کمال درجے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعلیٰ اخلاق کو نہیں چھوڑا۔ کوئی مصلحت یا کوئی اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے اس معاملے میں جو گواہی دی اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ سعد بن اشام تابعی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، گویا قرآن کی صورت میں مطلوب زندگی کا جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے سامنے پیش کیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نقشے میں ڈھل گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر کبھی آپ نے اف تک نہ کی اور نہ کبھی میرے کسی کام کی بابت آپ نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کی بابت بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تم نے اس کو کیوں نہیں کیا۔ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام احمد نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو مارا اور نہ کسی دوسرے کو اپنے ہاتھ سے مارا، البتہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو لینے کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کو اختیار فرمایا، اللہ یہ کہ وہ گناہ ہو۔ جو چیز گناہ ہوتی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ کوئی بھی تکلیف پہنچائی جائے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اللہ یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر اس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی نظر میں بھی قابل عزت بنا دیا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ ہر طرح کی مصیبت اور نقصان کے باوجود آپ کے ساتھ جڑے رہے۔ اپنی مظلومی کے دور میں بھی آپ لوگوں کی نظر میں اتنے ہی محبوب تھے جتنے فتح اور غلبے کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھنے والوں نے جیسا آپ کو پایا ویسا ہی ان لوگوں نے بھی پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کا کردار ایسا نمونہ بن گیا جیسا نمونہ تاریخ میں دوسرا نہیں پایا جاتا،
اور نہ ہی کبھی تاریخ میں دوبارہ ایسا کوئی شخص آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔